معاشرے کو صرف برے لوگوں کی چیخو پکار سے نقصان نہیں ہوتا ہے، اصل زہر تو اچھے لوگوں کی خاموشی ہوتی ہے۔ برے لوگ تو ہمیشہ سے شور مچاتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غریب کا ناحق مال کھا لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس وقت اچھے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ کیوں چپ رہتے ہیں؟ کیوں اپنی زبان کو تالے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ظلم دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا نیکی ہے؟ کیا ناانصافی دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا کوئی تقویٰ ہے؟ نہیں صاحب، یہ جو ظلم کی داستانیں قائم ہوتی ہیں نا، یہ کسی ایک فرعون کی طاقت سے نہیں بنتی، یہ ہزاروں نیک سمجھے جانے والے لوگوں کی خاموشی کے سہارے مضبوط ہوتی ہیں۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں اور ظالم آگے نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ظالم کی تلوار سے زیادہ خطرناک مظلوم کی خاموشی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا یہ جو پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں یہ ظلم کی کثرت سے ہوئی ہیں؟ نہیں بھائی، اچھے لوگوں کی خاموشی سے ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا اندلس، یہ جو آج کا اسپین ہے، جب مسلمان حکمران عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اچھے علماء باشعور لوگ چپ تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ڈرتے تھے، اور دشمن دروازوں پر دستک دے رہا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عظیم تہذیب صفائے ہستی سے مٹ گئی، نام و نشان نہیں رہا۔ بغداد کو دیکھ لیں، عباسی خلافت علم و حکمت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن جب تاتاریوں نے 1258 میں میرا خیال ہے جب انہوں نے حملہ کیا، شہر کو تباہ کر دیا، لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، کیا ہوا؟ اچھے لوگوں نے صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ظلم بڑھتا گیا اور وہ شہر جو دنیا میں علم کی روشنی پھیلاتا تھا، دنیا میں وہ ویران ہو گیا، کھنڈر بن گیا۔ یہی سبق ہمیں برِ صغیر کی تاریخ دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ خاموش رہے، تقسیم اور سازشوں کو برداشت کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ انگریز قابض ہو گیا اور صدیوں غلامی ہمارے نصیب میں آ گئی، لکھ دی گئی۔ اور آج آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شام اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، وہ جو برباد ہو رہے ہیں، یہ اچھے لوگوں کی بے حسی ہے؟ کیا برما اور روہنگیا صرف دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوئے؟ نہیں، وہ قتل ہوئے ہیں کیونکہ مسلم دنیا خاموش تھی۔ کیا بوسنیا کی نسل کشی صرف ایک ظالم فوج کا کام تھا یا باقی دنیا کی مجرمانہ چپ اس میں شامل تھی؟ کیا کشمیر کا درد صرف بھارت کے ظلم کا نتیجہ ہے یا پھر پوری امت مسلمہ کی گونگے ضمیر کا ثبوت؟ دیکھیں، آج بھی برائی چیخ رہی ہے، ظالم نعرے لگا رہا ہے، بے حیائی کھل کر سامنے آ رہی کہ روکو مجھے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ طاقتور لوگ کمزور کو کچل رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اچھے لوگ مسجدوں میں، گھروں میں، دفتروں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں مصروف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی، قومیں کبھی بھی توپوں سے اور بندوقوں سے نہیں مرتی ہیں، وہ پہلے اندر سے مرتی ہیں۔ اور کب؟ جب اچھے لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ بااثر زبان رکھنے والے لوگوں کو آج کے اس دور میں سامنے آنا ہوگا، تبھی برائی کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔